فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فکر و عمل کا معیار، یہ آج کا موضوع ہے۔ ماہ محرم قریب ہے، ایک مسلمان کی فکر کیسی ہونی چاہیے، ایک مسلمان کے عمل کا معیار کیسا ہونا چاہیے، یہ معیار ہر مہینے کے لیے ہے، ہر سال کے لیے ہے، زندگی کے آخری ایام تک کے لیے ہے۔ ایک مسلمان قرآن و حدیث سے دور کیوں ہوتا ہے؟ دین کے مطابق عمل کرتا ہے لیکن وہ عمل دین نہیں ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہوتی ہے کہ ان کی فکر راسخ نہیں ہوا کرتی ہے، ان کی فکر منہجی نہیں ہوا کرتی ہے، ان کا عمل طریقہ رسول کے مطابق نہیں ہوا کرتا ہے۔ اب ماہ محرم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیا تھا؟ عام مہینوں کی نسبت محرم کے مہینے کی خصوصیت کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا ہے، ایک حدیث سے سمجھتے ہیں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم وافضل الصلاة بعد الفریضہ صلاة اللیل، رواہ مسلم فی کتاب الصیام۔ مسلم شریف کے اندر یہ حدیث اسی طرح سے موجود ہے۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان، کہ لوگوں رمضان کے بعد جو افضل روزے ہیں وہ کون سے روزے ہیں؟ شہر اللہ المحرم، محرم کے روزے۔ محرم کے روزے رمضان کے بعد سب سے افضل روزے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں کہ وہ افضل الصلاۃ بعد الفریضہ صلاۃ اللیل، فرض نماز کے بعد جو اہم نماز ہے وہ رات کی نماز ہے، وہ تہجد کی نماز ہے۔ بتانا مقصود کیا ہے اس حدیث کے اندر کہ ماہ محرم میں کیا کرنا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا ہے کہ ماہ محرم میں صرف روزہ ہے، روزے کے علاوہ جو بھی اعمال کیے جاتے ہیں، جو بھی واقعات ہوتے ہیں، سارے کے سارے بدعت و خرافات میں شامل ہیں، سارے یا تو وہ اعمال شرک ہیں یا تو بدعت و خرافات میں شامل ہیں۔ صرف ماہ محرم میں روزہ ہے، روزے کے علاوہ کوئی بھی عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ یہ ہم کب سمجھیں گے؟ جب ہماری فکر منہجی فکر ہوگی، جب ہمارے عمل کا معیار یہ ہوگا کہ میں وہی عمل کروں گا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، میں ویسے ہی عمل کروں گا جس طرح سے عمل کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، میں اتنا ہی عمل کروں گا جتنا عمل کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ تو یہ ہماری فکر کا معیار اور ہمارے عمل کا معیار ایسا ہے تو ہم مسلمان ہیں، اگر ایسا نہیں ہے تو ہمیں اپنے اسلام کا جائزہ لینا چاہیے، ہمیں اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے، ہمیں اپنے کردار و افعال کا جائزہ لینا چاہیے۔ آپ قرآن کا مطالعہ کریں گے سورہ احزاب آیت نمبر 66، 67 اور 68 کے اندر ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو اہم باتوں کو تذکرہ کیا ہے۔ پہلی بات، قیامت کے دن جہنمی جہنم میں ڈالے جائیں گے، وہ افسوس کریں گے، ایک چیز کے افسوس کریں گے کہ کاش میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق عمل کر لیا ہوتا، کاش میں قرآن کے مطابق عمل کر لیا ہوتا۔ اور دوسری آیت بڑا ہی گہرا نقطہ پیش کرتی ہے۔ ہم لوگ کہتے ہیں نا عمل ہی نہ کر لیں گے تو کیا ہوگا، نماز ہی ہے نہ پڑھ لیں گے تو کیا ہوگا،
روزہ ہی ہے نا, رکھ لیں گے تو کیا ہوگا. لیکن نہیں, دوسری آیت یہ بتاتی ہے کہ وہ جو شخص کہے گا کہ کاش میں نبی کے طریقے پر عمل کر لیا ہوتا, وہ ایسا شخص ہوگا جو عمل کیا ہوگا. وہ عمل کیا ہوگا, ان کی زندگی میں نمازیں ہوں گی, ان کی زندگی میں روزے ہوں گے, ان کی زندگی میں صدقات و خیرات ہوں گے, ان کی زندگی میں حج ہوں گے, وہ عمل کیا ہوگا. لیکن جہنم میں جانے کی وجہ کیا ہوگی؟ عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہ ہوگا. آیتوں کے مفہوم پر غور کیجیے. یوم تقلب وجوہہم فی النار, جس دن جہنمیوں کے چہرے آگ میں جھلسائے جائیں گے, جس دن ناکام شخص کو جہنم میں ڈالا جائے گا, جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا. یقولون, وہ تمنا کریں گے, وہ دنیا کی زندگی کو وہ شخص یاد کرے گا, دنیا کے اعمال کو وہ شخص یاد کرے گا, دنیا کے صحیح دعات کو وہ شخص یاد کرے گا, قرآن و حدیث کی باتوں کو جہنم میں جانے کے بعد وہ شخص یاد کرے گا. کیا کہے گا؟ یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول, اے کاش ہم اللہ کی بات مان لیے ہوتے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لیے ہوتے. دنیا میں جو بھی عمل ہمارا ہوا ہوتا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہمارا عمل ہوتا. ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشوا ماننے کے بجائے کسی اور کو پیشوا, امام اور رہنما تسلیم نہ کرتے. اب اس کے بعد سے وہ کہیں گے کہ میں بہکا کیوں, میں جہنم کے قریب کیوں ہوا. محرم کا مہینہ لے لیجئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سن 11 ہجری میں ہوتی ہے, بعد ربیع الاول سن 11 ہجری. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات سن 61 ہجری میں ہوتی ہے. وفات رسول کے 50 سال بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوتی ہے. دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہو چکا ہے سن 11 ہجری میں. الیوم اکملت لکم دینکم, سورہ مائدہ آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سن 11 ہجری میں دین مکمل ہو چکا ہے. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات سن 61 ہجری میں ہوتی ہے, وفات رسول کے 50 سال بعد. اس کے بعد سے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر تعزیہ داری کی ایجاد, تاریخ کا مطالعہ کریں گے, 352 ہجری کو ہوتی ہے. موجد کا نام معز الدولہ, یعنی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے 291 سال بعد تعزیہ داری کا ایجاد ہوتا ہے. تعزیہ داری کا معاملہ عام ہوتا ہے, یہ بدعت عام ہوتی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 341 سال بعد یہ رسم بد کا عام ہونا ہوتا ہے. دین سن 11 ہجری میں مکمل ہو چکا ہے, اور وفات رسول کے تقریباً 341 سال بعد یہ ڈھول, یہ تاشے, یہ تعزیہ, یہ ناچ, یہ گانے, یہ فلاں, یہ سبیلے لگانا, یہ نیاز فاتحہ وغیرہ وغیرہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے کچھ بھی تعلق نہیں ہے. اب اسی چیز کو وہ شخص کہے گا کہ میں بہکا کیوں, میں شریعت سے دور کیوں ہوا. کیا کہے گا؟ وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فضلونا السبيل, کہے گا پروردگارا ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ کر کے ہم نے اپنے بڑوں کی بات مانی, ہم نے اپنے حضرت کی بات مانی, ہم نے ان اماموں کی بات مانی جسے لوگوں نے امام بنایا تھا, نہ تو نے امام بنایا تھا, نہ تیرے نبی نے امام بنایا تھا. انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيل, ان اماموں کے چکر نے ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ سے دور کر دیا. ربنا آتهم ضعفین من العذاب ولعنهم لعنا کبیرا, پروردگارا جن لوگوں نے, جن اماموں نے, جن ولیوں نے, جن مرشدوں نے اور جن قطب و ابدال نے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ سے دور کر دیا ہے, تو ان کو دگنا عذاب دے. یعنی مرید پیر کے حق میں دعا کریں گے کہ انہی کے چکر میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑا ہے, لہٰذا انہیں دگنا عذاب دیا جائے. تو چاہے محرم کا مہینہ ہو, چاہے کسی بھی مہینے میں عمل کا مہینہ ہو, ہماری فکر منہجی ہونی چاہیے, ہمارا عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے. مسلم معاشرے کے اندر بہت ساری خرابیاں ہیں,
उन खराबियों की वजह है कि जो फिक्र सहाबा किराम रखा करते थे, जो अमल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, हम मुसलमानों ने उस फिक्र को छोड़ दिया है, उस तरीके को छोड़ दिया है। लौटने का जो तरीका है उस तरीके को हमने फरामोश कर दिया है। फिक्र सहाबा क्या हुआ करती थी, अमले सहाबा क्या हुआ करता था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दो अशखास का झगड़ा आता है, ये चीज मेरी है, ये चीज मेरी है, ये चीज मेरी है, ये चीज मेरी है। लड़ते हुए दोनों सहाबा, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सामान मेरा है, दूसरे सहाबी कह रहे हैं कि ये सामान मेरा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फैसला करने से पहले चंद बातें बतलाते हैं कि देखो, मैं जो फैसला करूंगा आपकी गवाही की बुनियाद पर फैसला करूंगा, आपकी शहादत की बुनियाद पर फैसला करूंगा। लेकिन सुनो, बसा औकात बाद आदमी चरब जबान होते हैं, उनकी चरब जबानी की वजह से जालिम होने के बावजूद वो मजलूम होता है। हमने देखा है कि कोर्ट कचहरी का जो लोग चक्कर लगाते हैं और खूब चक्कर लगाते हैं, वो जंग जीत जाते हैं, जबकि वो चीज उनकी नहीं होती है। वही फरमाते हैं कि सुनो, अगर मैंने फैसला कर दिया कि ये सामान आपका है और हकीकत में वो सामान आपका नहीं है, तो मैं आपको वो सामान नहीं दे रहा हूं, बल्कि जहन्नम का टुकड़ा दे रहा हूं। अब फिक्र सहाबा देख लीजिए, अमल सहाबा देख लीजिए, और हम अपने अमाल का मुहासबा करें। मामला क्या था, एक हदीस से समझते हैं। वान उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क़ालत क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा अना बशर व इन्नकुम तख्तसिमूना इलय्या वलअल्ल बअदकुम अन यकूना अलहना बिहुज्जतिही मिन बअद फअक़दी लहु अला नहवी मा अस्मअु मिन्हु फमन क़ज़यतु लहु मिन हक़्क़ि अख़ीहि शयअन फला याख़ुज़ मिन्हु शयअन फइन्नमा अख़्तअु लहु क़ितअतन मिनन नार। रवाहु अबू दाऊद फ़ी किताबिल क़ज़ा। अबू दाऊद शरीफ के अंदर हदीस मौजूद है। रावी हदीस हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा है। वो फरमाती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्नमा अना बशर, कि लोगों में बशर हूं। अकीदे का मसला याद रखा जाए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर नहीं है, बशर है, अपनी जबानी गवाही दे रहे हैं। व इन्नकुम तख्तसिमूना इलय्या, अपना झगड़ा लेकर के मेरे पास आते हो फैसला करवाने के लिए। लेकिन सुनो, वलअल्ल बअदकुम अन यकूना अलहना बिहुज्जतिही मिन बअद, बसा औकात आदमी चरब जबान होता है, नाहक होने के बावजूद चरब जबानी की वजह से वो हकदार लगता है, वो जंग जीत जाता है। लेकिन मैं गवाहों की बुनियाद पर बातें सुन करके मैं फैसला करूंगा। सुनो, अगर मैंने वो सामान आपके हक में दे दिया कि ये सामान आपका है, हकीकत में वो आपका नहीं है, फला याखुद मिन्हु शयअन, वो चीज ना ले, वो सामान ना ले, फ़इन्नमा अक़तअु लहु क़ितअतन मिनन नार, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें वो सामान नहीं दे रहे हैं बल्कि जहन्नम का टुकड़ा दे रहे हैं। बहुत सारे भाई भाई का मामला है, पड़ोसियों का मामला है, अपने साथ रहने वालों का मामला है, जिनके मामला कोर्ट कचहरी में चल रहे हैं। हकीकत में अगर अपने आप को इस हदीस में पेश करेंगे तो कोर्ट कचहरी के सारे केस खत्म हो जाएंगे तकरीबन। हम जानते हैं कि यह चीज मेरी नहीं है, उसके बावजूद हम जंग जीतना चाहते हैं। हम जानते हैं कि मरने के बाद हमें जवाब देना है, उसके बावजूद हम गलत चीज को हासिल करना चाहते हैं। वजह क्या है? हमारी फिक्र दुनियावी फिक्र है, हम आखिरत के बारे में सोचना नहीं चाहते हैं, हम कब्र की तन्हाई के बारे में सोचना नहीं चाहते हैं, मैदान महशर में रब्बुल आलमीन के सामने तन्हा खड़ा होना है, उस दिन के बारे में सोचना नहीं चाहते। ये मामला है। मुस्नद अहमद के हवाले से फबकर रजुलान, दोनों सहाबा रोने लगे। चंद लम्हा पहले लड़ते हुए आए थे, ये जमीन मेरी है, ये जमीन मेरी है। जब जहन्नम की बात आ गई, जब आखिरत की नाकामी की बात आ जाती है, जब जहन्नम की होलनाकी की बात आ जाती है, फिक्र देखिए, अमल देखिए। चंद लम्हा पहले जो कह रहे थे ये जमीन मेरी है, ये जमीन मेरी है, फबकर रजुलान वक़ाल कुल्लु वाहिदिन मिनहुमा हक़्क़ी लिअख़ी, दोनों सहाबा रोने लगते हैं। रोते रोते कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे आखिरत नहीं तबाह करनी है, ये हिस्सा मेरे भाई को दे दीजिए। दूसरे सहाबी रोने लगते हैं, रोते रोते कहते हैं कि नहीं नहीं, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सामान मेरा नहीं है, सामान मेरे भाई का है, उन्हें दे दीजिए। फिक्र देख लीजिए, अमल देख लीजिए। लड़ते हुए आए थे कि ये सामान मेरा है,
اب جہنم کی بات آ گئی تو کہتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ سامان میرا نہیں ہے, دونوں رونے لگتے ہیں. یہ فکر ہمارے معاشرے و سماج کے اندر نہیں ہے. صحابہ کرام کی زندگی میں یہ معیار عام تھا کہ پوری دنیا کا نقصان گوارا ہے لیکن جنت کا نقصان گوارا نہیں. پوری دنیا کی ناکامی گوارا ہے لیکن قبر کی ناکامی گوارا نہیں. صحابہ کرام کی فکر کا یہ معیار تھا کہ دنیا چھوٹ جائے پرواہ نہیں, آخرت نہ چھوٹے, کامیابی کی راہ نہ چھوٹے, کامیابی کا راستہ نہ چھوٹے. کیوں؟ صحابہ کرام قرآن پڑھتے تھے, وہ سمجھتے تھے جہنم کی ہولناکیوں کے بارے میں جانتے تھے. ہم قرآن نہیں پڑھتے ہیں, موبائل چلانے سے ہمیں فرصت ہی نہیں ہے. 2-3 بجے رات تک ہم جاگتے ہیں چیٹنگ کرتے ہوئے. فیس بک کو استعمال کرتے ہیں, ٹویٹر کو استعمال کرتے ہیں, انسٹا میں بزی رہتے ہیں. قرآن ہمیں پڑھنا نہیں آتا ہے, قرآن کی تلاوت کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں, پھر بھی ہم قرآن سے محبت کرنے والے ہیں. صحابہ کرام کا یہ معیار کیوں تھا؟ وہ قرآن پڑھتے تھے اور قرآن جہنم کے تعلق سے واضح کرتا ہے. سورہ نساء آیت نمبر 56 کیا فرماتا ہے؟ ایک چمڑا جلے گا فوراً نیا چمڑا چڑھا دیں گے. چمڑا جلے گا, احساس ہوگا کہ اب موت آ جائے گی, زندگی ختم ہو جائے گی. قرآن کہتا ہے نہیں, فوراً نیا چمڑا چڑھا دیں گے. آیت کے مفہوم پر غور کیجیے. ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا, بے شک جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا, جنہوں نے منمانی زندگی گزاری, جنہوں نے اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزاری, سوف نصلیہم نارا, ان قریب ہم انہیں آگ میں داخل کریں گے. اب اس آگ کی کیفیت کیا ہوگی؟ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا. قرآن کہتا ہے جہنم کی آگ جب بھی جہنمی کا چمڑا جلائے گی فوراً ہم نیا چمڑا چڑھا دیں گے. جہنم کی آگ جہنمی کا چمڑا جلائے گی. وہ آدمی سوچے گا اب زندگی ختم ہو جائے گی, چمڑا جل گیا ہے, جسم بھی جل جائے گا, خاتمہ ہو جائے گا, مگر ایسا نہیں ہوگا. اسی چیز کی وجہ سے جب صحابہ کرام سے کہا گیا کہ لوگوں میں تمہیں آگ کا ٹکڑا دے رہا ہوں, اگر کوئی حصہ دے رہا ہوں تو تمہیں حصہ نہیں دے رہا ہوں بلکہ آگ کا ٹکڑا دے رہا ہوں, اگر وہ سامان آپ کا نہیں ہے تو وہ آگ کا ٹکڑا آپ کے لیے ہے. کیوں؟ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب. جب بھی چمڑا جلے گا ہم نیا چمڑا چڑھا دیں گے. قرآن کیوں چڑھا دیں گے کا جواب دیتا ہے لیذوقوا العذاب, تاکہ عذاب میں ذرہ برابر بھی کمی نہ آئے, تاکہ وہ شخص عذاب چکھتا رہے. سورہ فاطر آیت نمبر 36 اور 37 کو پڑھتے جائیے. والذین کفروا لہم نار جہنم, کافروں کے لیے جہنم کی آگ ہے. لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. کافروں کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا وہاں نہ موت آئے گی نہ ہی عذاب میں کمی ہوگی. سورہ اعلیٰ آیت نمبر 13 اٹھائیے. عجیب کیفیت بیان کرتا ہے کہ لا يموت فيها ولا يحيى, جہنم میں نہ ہی زندہ رہے گا نہ ہی مرے گا. عجیب کیفیت ہوگی, عجیب معاملہ ہوگا, عجیب پریشانی ہوگی. لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها, نہ موت آئے گی نہ ہی عذاب میں کمی ہوگی. كذلك نجزي كل كفور, قرآن کہتا ہے کہ ہم کافروں کو ناشکروں کو ایسا ہی بدلا دیتے ہیں. وهم يصطرخون فيها, چیخیں گے چلائیں گے. آدمی دنیا میں چیختا ہے چلاتا ہے, ترس آ جاتا ہے, میرے گھام میرے محلے کا آدمی ہے, یہ میرا بیٹا ہے, یہ میرا چچا ہے, یہ میرا بھتیجا ہے, آنکھوں میں آنسو آ گیا ہے, مجھے دیکھنا گوارا نہیں. وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا, جہنمی وہاں پر چیخیں گے چلائیں گے. رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ, کہیں گے پروردگارا ہمیں جہنم سے نکال دے, ہمیں ایک مرتبہ جہنم سے نکال کر کے دنیا میں بھیج دے. اب ہم دنیا میں جائیں گے تو جو بھی زندگی ملے گی شریعت کے مطابق زندگی گزرے گی. شراب پینے میں ہماری زندگی نہیں گزرے گی, جوا کھیلنے میں ہماری زندگی نہیں گزرے گی, اپنی جوانی کو حرام چیزوں میں برباد کرنے میں ہماری جوانی نہیں گزرے گی.
ताश खेलने में हमारी जवानी नहीं गुजरेगी, जिना और बेहयाई करने में हमारी जवानी नहीं गुजरेगी। हम जिंदगी में जब भी गुजारेंगे तुझे सजदा करते हुए जिंदगी गुजारेंगे। तिजारत का मामला होगा, सूदी लेन देन से हमारा कोई ताल्लुक नहीं होगा, रिश्वत से हमारा कोई ताल्लुक नहीं होगा। हर चीज में हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक अमल करेंगे। लेकिन नहीं, जाने के बाद दुनिया में आने का कोई सिस्टम नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। तो हमारी फिक्र का मेयार, हमारे अमल का मेयार, सहाबा किराम के मेयार कुछ और था, हमारा मेयार कुछ और है। वो जानते थे, समझते थे, अमल करते थे। हम जानते हैं, समझते हैं, लेकिन क्या मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, अभी तो जवानी है, बुढ़ापा में अमल कर लेंगे। ये हमारी फिक्र का मेयार है। हमारा मुआशरा इसलिए नहीं बदलता है कि हम नहीं बदलते। हमारा समाज इसलिए इस्लामी समाज नहीं होता है कि हम बदलना नहीं चाहते हैं। हम अपने ऊपर कुरान और हदीस को लागू नहीं करना चाहते हैं। हम अपने फैमिली पर कुरान और हदीस को लागू नहीं करना चाहते हैं। हम अपने घरों में कुरान और हदीस को लागू नहीं करना चाहते हैं। हम अपनी तिजारत में कुरान और हदीस को लागू नहीं करना चाहते हैं। हम अपने निकाह में कुरान और हदीस को नहीं लागू करना चाहते हैं। हम अपने तलाक में कुरान और हदीस को नहीं लागू करना चाहते हैं। हम अपने जनाजे में कुरान और हदीस को नहीं लागू करना चाहते हैं। यही वजह है हम मुसलमान हैं, लेकिन सामाजिक मुसलमान है। हमारा इस्लाम से और कुरान और हदीस के तरीके से जर्रा बराबर भी मैच नहीं खाता है। वजह यह है कि हम बदलना नहीं चाहते हैं, हम अपनी फिक्र में तब्दीली लाना नहीं चाहते हैं। सहाबा किराम का फिक्र, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फिक्र के बारे में, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगले पिछले सारे गुनाह माफ, सब जानते हैं। अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु से कहते हैं, मुझे कुरान पढ़ करके सुनाओ। एक नुक्ता याद रखिए, कुरान पढ़ना भी सवाब है, कुरान सुनना भी सवाब है। फिक्र देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरत के ताल्लुक से। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल ये वाज़ेह करता है कि एक मुसलमान की फिक्र पर आखिरत का गलबा होना चाहिए। ये और बात है कि हमारी फिक्र पर दुनिया गालिब है, यही फर्क है। कहते इब्ने मसऊद मुझे कुरान पढ़ करके सुनाओ। सुनते हैं कहते रुक जाओ, मत पढ़ो। अजब बात है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ देर पहले कह रहे हैं कि मुझे कुरान पढ़ करके सुनाओ, और सुनते सुनते कहते नहीं अब मत पढ़ो। वजह क्या थी, सबब क्या था, एक हदीस से समझते हैं। वअन अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल लि अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इक़रा अलैया अल-कुरान क़ुल्तु या रसूलल्लाह अक़रअु अलैका व अलैका उन्ज़िल क़ाल नअम फ़इन्नी उहिब्बु अन अस्मअहु मिन ग़ैरी फ़क़रअतु अलैहि सूरत अन-निसा हत्ता अतैतु फ़कैफ़ इज़ा जि'ना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीदिन व जि'ना बिका अला हाउलाइ शहीदा क़ाल अमसिक फल्तफत्तु इलैहि फ़इज़ा ऐनाहु तदरिफ़ान रवाहुल बुखारी फ़ी किताब तफसीर। बुखारी शरीफ के अंदर हदीस मौजूद है। रावी हदीस हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फिक्र क्या थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल क्या था, और हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं। हमारी फिक्र कैसी है, हमारा अमल कैसा है, इस हदीस से समझिए। कहते इब्ने मसऊद मुझे कुरान पढ़ करके सुनाओ। कहते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान आप पर उतरा है और मैं पढ़ करके सुनाओ। कहा मैं दूसरों से सुनना चाहता हूं, मैं दूसरों से सुनना चाहता हूं। अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सूरह निसा की तिलावत शुरू कर दी। तिलावत करते करते जब आयत नंबर 41 पर पहुंचा, आपने कहा रुक जाइए। आप क्या फरमाते हैं कि रुक जाइए, ठहर जाइए। क्यों? उस आयत के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिम्मेदारी याद दिलाई गई है, क़यामत के दिन की जिम्मेदारी याद दिलाई गई है। फिक्र है हमारे पास, कब्र की तन्हाई में हमारा क्या होगा, मैदान महशर में हमारा क्या होगा। जहां ना बाप बेटे का, ना बेटा बाप का होगा। मां, मोहब्बत करने वाली मां बेटे से भागेगी, बेटी से भागेगी, शोहर बीवी से भागेगा, बीवी शोहर से भागेगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगले पिछले सारे गुनाह माफ। कहते हैं कि ठहर जाइए। ठहरने की वजह क्या है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ारो कतार रो रहे हैं, क़यामत की जिम्मेदारी आयत आपको याद दिला रही है।
مسلمانوں کتنی آیتیں ہیں قرآن میں، یا ایھا الذین آمنو یا ایھا الذین آمنو، کتنی آیتیں ہیں جو ہمیں خطاب کرتی ہیں اور ہمیں اپنی ذمہ داری یاد دلاتی ہیں. کیا یاد آتی ہیں؟ کیا ذمہ داریاں یاد آتی ہیں؟ کتنی آیتیں ہیں قرآن کے اندر، اے ایمان والو، اے ایمان والو، ایسا کرو ایسا کرو ایسا کرو، اے ایمان والو ایسا نہ کرو ایسا نہ کرو ایسا نہ کرو، جو تک نہیں رنگتے کانوں میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم زار و قطار رو رہے ہیں. آیت کیا ہے؟ آیت کے مفہوم پر غور کیجیے. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. آپ کا قیامت کے دن کیا حال ہوگا؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن آپ کا کیا حال ہوگا؟ اذا جئنا من کل امت بشہید، جب ہم ہر امت میں سے گواہ کو بلائیں گے. وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، اور تمام گواہوں پر ہم آپ کو گواہ بنا کر کے پیش کریں گے. کہیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو اپنی امت کے بارے میں دین پہنچانے کے تعلق سے گواہی دے رہے ہیں، اپنی گواہی میں یہ سچے ہیں کہ سچے نہیں ہیں، ان تمام گواہوں پر ہم آپ کو گواہ بنائیں گے. کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ہمارا کیا حال ہوگا؟ اس آیت کو اپنے اوپر فٹ کریں کہ ہمارا کیا حال ہوگا اگر ہم نے اللہ کو راضی کرتے ہوئے زندگی نہ گزاری تو مرنے کے بعد ہمارا کیا حال ہوگا؟ اگر ہم نے حرام کاری اور حرام خوری نہ چھوڑی تو قیامت کے دن ہمارا کیا حال ہوگا؟ اگر ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی نہ گزاری تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمام گواہوں پر ہم آپ کو قیامت کے دن گواہ بنا کر کے پیش کریں گے. فکر نبی دیکھیے، عمل نبی. یہ آیت پڑھتے ہیں، کہتے ہیں حسبک ابن مسعود، ٹھہر جائیے ٹھہر جائیے. کہتے میں رک گیا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فَالْتَفَتُّ إِلَيْهِ فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زارو قطار رو رہے ہیں. زارو قطار نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں. قیامت کی ہولناکی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رلا دیا ہے. قیامت کے دن کی ذمہ داری نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رلا دیا ہے. ذرا تصور کیجئے، ہم آخری بار آخرت کے تعلق سے سوچ کر کے کب روئے ہیں؟ ہم میں سے ہر شخص سوچئے. آپ کو یاد آئے گا بیٹی کی جدائی میں ہم روئے ہیں، اولاد کی خاطر ہم روئے ہیں، باپ کی خاطر ہم روئے ہیں، مال نہ ملنے کی خاطر ہم روئے ہوں گے، زمین و جائیداد تلف ہو جانے کی خاطر ہم نے آنسو بہایا ہوگا. سیاحت کی آخری مرتبہ ہم نے آنسو کب بہایا ہے کہ پروردگارا آج میں سو رہا ہوں، پتہ نہیں کل میں اٹھوں گا کہ نہیں اٹھوں گا، قیامت کے دن میرا کیا حال ہوگا؟ یہ کب ہوگا؟ جب ہم اپنی فکر بدلیں گے. یہ کب ہوگا؟ جب ہم اپنے معیار کو بدلیں گے اور عمل کے معیار کو بدلیں گے. یہ ٹھان لیں گے کہ ہمارا معاملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگا. چاہے نماز کا معاملہ ہو، چاہے روزے کا معاملہ ہو، چاہے حج کا معاملہ ہو، چاہے زکوٰۃ کا معاملہ ہو. نماز کہاں صاحب وقت نہیں ملتا ہے. پڑھائی کے لیے وقت ہے، نیٹ کی تیاری میں 18 گھنٹہ 20 گھنٹہ پڑھنے کے لیے وقت ہے. نماز وقت ہی نہیں ہے. نماز دکان، کیونکہ ہم نے دکان جانے کا شیڈول کیا بنایا ہے؟ 10 بجے رات بھر ہمیں سونا ہے. حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، کوئی پرواہ نہیں، ہمیں دکان جانا ہے. نماز نہیں صاحب. نماز ہماری مائر بہنیں کچن سے فرصتی نہیں ملتی، نماز بچوں سے فرصتی نہیں ملتی، ایک سے ایک بہانے. قیامت کے دن کوئی بہانہ نہیں چلے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز نماز کے اندر دیکھ لیجئے. صحابی کہتے ہیں میں گیا، دیکھ رہا ہوں کہ آپ نماز میں ہیں، رو رہے ہیں نماز میں. اور چکی پیستے وقت چکی سے جس طرح سے آواز آتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سینے سے ویسے ہی آواز آ رہی تھی. ہماری فکر کہاں ہے مسلمانوں؟ ہمارا عمل کہاں ہے؟ حدیث سے سمجھ لیتے ہیں. وعن عبد الله بن شخير رضي الله تعالى عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره عزيز كعزيز الرحى من البكاء. رواه ابو داؤد في كتاب الصلاة. ابو داؤد شریف کے اندر حدیث موجود ہے. راوی حدیث حضرت عبداللہ بن شخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي،
کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. کیفیت کیا تھی؟ وفی صدرہ عزیز کا عزیز الرحا من البکا. آپ نماز میں ہیں, نماز میں روتے جا رہے ہیں, نماز میں آنسو بہا رہے ہیں. اور رونے کی کیفیت کیا ہے؟ جس طرح سے چکی پیستے وقت آواز آتی ہے, رونے کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے اسی طرح سے آواز آ رہی تھی. کہاں ہے ہماری فکر اس تعلق سے؟ ہمارے عمل کا معیار کہاں ہے؟ ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں پھر بھی ہمیں کوئی مسلمان سے نیچا نہ کہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ معیار تھا کہ جو عشاء کی نماز جماعت سے نہ پڑھے لیکن جماعت سے نہ پڑھے, جو فجر کی نماز پڑھتا ہو لیکن جماعت سے نہ پڑھتا ہو, انہیں مسلمان کہلانے کا کوئی حق نہیں ہے, وہ منافق ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, نماز کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے ہیں بیٹھ کے پڑھیے, بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے ہیں لیٹ کے پڑھیے, لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے ہیں جب تک ہوش باقی ہے. آپ کو نماز اشارے سے پڑھنی ہے. حالت جنگ میں ہے, آدھی فوج لڑائی کرے اور آدھی فوج نماز پڑھے. کیا ہم کیا کرکٹ دیکھ رہے ہیں, کھیلنے میں لگے ہوئے ہیں؟ یہ ہماری فکر ہے, یہ ہم مسلمانوں کا عملی معیار ہے. میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے, آپ نماز میں رو رہے ہیں اور رونے کی وجہ سے آپ کے ہچکی بندھی ہوئی ہے اور چکی کی جو آواز ہوتی ہے وہی آواز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے نکل رہی تھی. مسلمانوں, ہمیں اپنے فکر کو بدلنے کی ضرورت ہے, ہمیں اپنے اعمال و کردار کو بدلنے کی ضرورت ہے. جب تک ہم نہیں بدلیں گے معاشرہ نہیں بدلنے والا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ معاشرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا غلبہ ہو, ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہو. ہمیں قرآن کی طرف عملی طور پر لوٹنا ہوگا, ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی طرف عملی طور پر لوٹنا ہوگا, ہمیں اپنے اوپر قرآن و حدیث کو لاگو کرنا ہوگا. مسجد سے باہر اور مسجد کے اندر بھی اور مسجد کے باہر بھی ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو فالو کرنا ہوگا. تبھی بھی ہماری فکر بدل سکتی ہے, ہمارا عملی معیار بدل سکتا ہے اور مرنے کے بعد ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. قبر کی تنہائی کا معاملہ بڑا خطرناک ہے. میدان محشر میں رب العالمین کے سامنے تنہا کھڑا ہونے کا معاملہ بڑا خطرناک ہے. جہنم کی ہولناکی بڑی خطرناک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی رویا کرتے تھے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے فکر کو بدلیں, اپنا عملی معیار کو بدلیں. دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شریعت کے مطابق اپنی فکر بنانے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں شریعت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مسجد کے اندر کا معاملہ ہو یا پھر مسجد کے باہر کا معاملہ ہو, ہمیں ہر معاملے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگارا, ہم میں سے جو بھائی قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرتے ہیں ان کے عمل کو تو قبول فرما. جو لوگ قرآن و حدیث کے مطابق نمازیں پڑھتے ہیں ان کی نمازوں کو تو قبول فرما. نمازوں میں مزید خضوع پیدا فرما. نماز کی وجہ سے نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے. ہمیں ایسا نمازی بنا دے جو ہم نماز پڑھیں تو ہم برائی کو برائی سمجھیں, اچھائی کو اچھائی سمجھیں, اچھائی کی طرف لپکیں اور برائی سے ہم دور ہوں. پروردگارا, ہماری نمازوں کو تو کامیاب نماز بنا دے. پروردگارا, تو ہمیں جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رکھ, ایمان اور اسلام کی حالت میں زندہ رکھ. جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو. پروردگارا, ہم میں سے جو بیمار ہیں شفا عطا فرما, ہم میں سے جو پریشان حال ہیں تو آسانی پیدا فرما, ہم میں سے جو مقروض ہیں تو قرض ادا کر دے, ہم میں سے جو شادی بیاہ کے معاملے میں پریشان ہیں آسانی پیدا فرما, جو رزق کے معاملے میں پریشان ہیں کشادگی پیدا فرما. آمین یا رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم.